ساگم پاکستان اور خاص طور پر شہری سندھ کی عوام، جیسا کہ ہم نے آپ سے ماضی میں وعدہ کیا کہ ہم آپ کی نالج کے لیے کچھ ایسی رپورٹس پریزنٹ کریں گے جس سے آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کس طرح شہری سندھ کے اندر آپ کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ کس طرح یہ حقوق پہ آپ کے ڈاکہ ڈالا گیا اور کس طرح ان حقوق پہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے سندھ کی سب سے بڑی جماعت یعنی کہ پیپلز پارٹی اس کے اندر برابر سے شریک ہے۔ کس طرح 18ویں ترمیم آنے کے بعد اس نے آپ کے حقوق پر اس طرح ڈاکہ ڈالا کہ آپ نہ صرف کہ اپنے باقی حقوق سے بلکہ پانی سے بھی محروم رہ گئے۔ اسی پر ہماری ٹیم نے ایک رپورٹ تیار کی ہے جو ہم آپ کو آج پیش کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ کراچی کو اس کا اصل پانی کی جو سورس ہے وہ کینجر جھیل سے آتی ہے، جو کم سے کم کراچی سے 160 کلومیٹر دور کے فاصلے پہ موجود ہے۔ اس کے علاوہ کراچی کی ترسیل ہب ڈیم سے بھی ہوتی ہے، مگر یومیہ بیسس پہ جو 6.5 لاکھ ملین گیلن پر ڈے یعنی MGD کراچی کو ملتا ہے، اس میں سے قریب 5.5 لاکھ ملین گیلن پر ڈے آپ کو کینجر جھیل سے ملتا ہے اور 100 ملین گیلن پر ڈے کے قریب آپ کو ہب ریور سے ملتا ہے۔ مگر یہ بات آپ کو جان کے حیرت ہوگی کہ آج کی کراچی کی ریکوائرمنٹ کم سے کم 1100 ملین گیلن پر ڈے ہے اور ارسا کے مطابق یہ 1200 ملین گیلن پر ڈے کا کوٹا کراچی کے لیے بہت سال پہلے یعنی 1991 میں اپروو ہو چکا ہے۔ آج ہم کراچی والوں کو سمجھائیں گے کیسے آپ کے ساتھ آپ کی باقی ضروریات میں جس طرح زیادتی ہو رہی ہے، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے 10 سال میں 18ویں ترمیم آنے کے بعد شہری سندھ کو وفاق سے 10,500 ارب روپیہ سندھ کو دیا جاتا ہے وفاق کی طرف سے، جو آپ ہی کے جمع کیے ہوئے 29,000 ارب روپے ٹیکس میں سے دیے گئے ہیں۔ مگر 18ویں ترمیم آنے کے بعد پچھلے 10 سال کے اندر سندھ نے جو ہمیشہ 18ویں ترمیم سے پہلے اس بات کو رونر ہوتی تھی کہ وفاق نے سندھ کے ساتھ زیادتی کی ہوئی ہے، اس نے پاکستان کے سب سے بڑے شہر یعنی کراچی پر پچھلے 10 سال میں 300 ارب روپے اس کو دیے اس کے خرچے نکالنے کے لیے۔ اس 300 ارب میں سے قریب 38 ارب روپے پچھلے 10 سال میں صرف ترقیاتی کاموں کے لیے دیے گئے۔ اب یہ سوچنے والی بات ہے کہ جو شہر جو پاکستان کا ٹیکس جمع کر کے دیتا ہے، اس میں سے جو پورے پاکستان کا جو ٹیکس جمع کر کے دیتا ہے، اس کو پورے پاکستان کے جمع شدہ ٹیکس میں سے اپنے ترقیاتی کاموں کے لیے 0.13% ملتا ہے اور سندھ کو دیے ہوئے پیسے میں سے 0.36% صرف ترقیاتی کاموں کے لیے پچھلے 10 سال کے اندر ملتا ہے۔ یعنی کہ اگر آپ اس 0.36% کو 10 سے ڈیوائڈ کر دیں تو یہ 0.036% پر ایئر کے حساب سے بن جاتا ہے۔ یاد رکھیے کہ آپ یعنی شہری سندھ یعنی کراچی پاکستان کو ہر سال ٹیکس کی مد میں 65 سے 70% جمع کر کے دیتا ہے، اور یہ نہ بھولیے کہ آپ یعنی شہری سندھ پاکستان کی GDP کا 60% ہے اور ملک کے ہونے والی برآمدات میں سے آپ 55% کنٹریبیوٹ کرتے ہیں۔ مگر آج میں آپ سے یہ کیوں نہ کہوں کہ پورے ملک کو چلانے والے شہر کو، جہاں پر کم سے کم پاکستان کی 21 کروڑ آبادی میں سے 14% یعنی 3 کروڑ لوگ جو مختلف علاقوں سے آئے ہوئے ہیں وہ رہتے ہیں، اور وہ سندھ کی آبادی کا قریب 55% بنتا ہے، اس کو سندھ کے پانی جس کو پاکستان کی پوری پانی کی ترسیل کا قریب 42.6% ملتا ہے۔ یعنی کہ پورے پاکستان کو جو پانی کی مقدار ایشو ہوتی ہے وہ قریب 141.94 ملین کیوبک گیلن پر ایئر ہے، اس میں سے سندھ کو 60.191 یعنی 60.191 ملین گیلن کیوبک پر ایئر پورے سال میں ملتا ہے۔ اس کے باوجود کراچی کو بہت مشکل 550 ملین گیلن پر ڈے یومیہ دیتے ہوئے سندھ کی جان جاتی ہے، جو اس پانی کا بامشکل 1% ہے جو بھی نہیں بنتا۔ حالانکہ کراچی سندھ کو ٹیکس کی مد میں 95% کما کے دیتا ہے۔ کتنا؟ 95% کما کے دیتا ہے۔ اور باقی ہم یہ نہیں کہتے کہ اندرون سندھ کو پانی نہ دیں، مگر اگر آپ پاپولیشن کے حساب سے اور ٹیکس کی کنٹریبیوشن کے حساب سے دیکھیے تو باقی سندھ جو سندھ کے پانی کا 99% قریب لے رہا ہے، وہ پورے سندھ کو 5% بھی کما کے نہیں دے رہا، اور ادھر جو شہر سندھ کو 95% کما کے دے رہا ہے اس کو 1% پانی دیتے ہوئے جان جاتی ہے۔ میں آپ کو ایک کیلکولیشن اور بتاؤں گا اور یہ آپ کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ سندھ کو یومیہ
66,000 क्यूसेक्स मिलता है। एक क्यूसेक जो होता है वो करीब करीब 7.48 गैलन पर सेकंड पे होता है, यानी कि एक सेकंड के अंदर 7.48 गैलन पानी जब गुजरेगा उसको एक क्यूसेक कहते हैं। इसी तरह अगर आप उसको 60 सेकंड से यानी एक मिनट में कन्वर्ट कर लें तो वो करीब 448 गैलन पर मिनट बन जाता है। और उसको अगर आप ज़ाहिर बात है पानी पूरे दिन आना है और नहरें पूरे दिन बहरी होती हैं, उसको अगर आप एक घंटे में कन्वर्ट करें यानी 60 से मल्टीप्लाई करें तो 26,928 गैलन पर मिनट बनता है। इसी को अगर आप 24 से मल्टीप्लाई करें यानी कि 26,928 गैलन को पर मिनट को 24 घंटों से अप्लाई करें तो ये करीब 6,46,271 गैलन यौमिया बनता है, यानी एक क्यूसेक 6,46,271 गैलन का होता है। कराची का कोटा को करीब 700 से 800 क्यूसेक का तो है ही, यानी कि इसको अगर आप अब क्यूसेक को यानी कि 6,46,271 गैलन पर डे को 700 क्यूसेक से मल्टीप्लाई करें तो एक करीब 452 मिलियन गैलन पर डे बनता है। और अगर आप इसको 800 से मल्टीप्लाई करें तो ये करीब 516 मिलियन गैलन पर डे बन जाता है। अब ये जहन में रखिए कि सिंध को 66,000 क्यूसेक यौमिया मिलता है, उसमें से कराची को इस वक्त 700 से 800 क्यूसेक मिलता है, जो करीब 1 से कोई 1.25% के करीब बनता है। कराची की जो इस वक्त इरसा के तहत यौमिया रिक्वायरमेंट है वो 1200 मिलियन गैलन पर डे है, यानी अगर आप उसको क्यूसेक में कन्वर्ट करें तो ये करीब 16 से 1800 क्यूसेक बनता है। और अगर आप उसको सिंध की तरसील का परसेंटेज में निकाल लें तो करीब 2.4 से कोई तकरीबन 2.7% बनता है। यानी कि सोचने की बात यह है कि एक शहर जो सिंध को सिर्फ 95% टैक्स की मद में कमा के दे रहा है, उसको मजीद 1% पानी देने में भी सिंध हुकूमत की जान जारी है। हम आपको बताएंगे कि किस तरह ये 1% एक्स्ट्रा पानी देने के लिए, जो कि बामुश्किल 700 से 800 क्यूसेक बनता है 66,000 क्यूसेक्स में से, किस तरह सिंध हुकूमत ने बार बार इसको सैबेटॉज किया और आपकी कमर में खंजर घोंपा। ये बात आपको याद रखनी चाहिए कि जिस तरह बाकी महसूलात में आपके साथ जुल्म हो रहा है, इसी तरह कराची के साथ पानी के नाम पर भी जुल्म किया जा रहा है। ये बात भूलने की भी ज़रूरत नहीं है कि सिंध की 55% आबादी इस शहर में रहती है और पाकिस्तान की 14 से 15% फीसद आबादी में यहाँ रहती है। जैसे कि मैंने कहा कि आप पाकिस्तान को 65 से 70% टैक्स, मुल्क की मईशत का 60% GDP, 54 से 55% एक्सपोर्ट्स और सिंध का 95% टैक्स कमा के देते हैं। उसके बावजूद आपकी जो जायज़ रिक्वायरमेंट है यानी कि सिर्फ 2.5% पानी सिंध के हिस्से में से और पाकिस्तान के हिस्से में से शायद 1 से 1.25% पानी आपको देना आज मुहाल हो चुका है। आखिर सोचें ऐसा वजह क्यों है? हम मानते हैं कि जहां पर वफाक की जिम्मेदारियां हैं उस वक्त 18वीं तरमीम के बाद सूबे की जिम्मेदारियां कहां रह जाती हैं? क्या सिंध हुकूमत इस बात की कसूरवार नहीं है कि 2008 से मुसलसल यानी 13 साल आज हुकूमत में रहने के बाद वो कराची के सिस्टम के अंदर 1 गैलन पानी का इजाफा नहीं कर सकी है, 1 लीटर पानी का इजाफा नहीं कर सकी है? चलें हम आपको थोड़ी तारीख बताते हैं। कराची को पानी इस वक्त जो शुरू में मिलना शुरू हुआ वो K1 से मिलना शुरू हुआ, जो ग्रेटर कराची वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत 1998 से 58 से लेकर 1997 के तहत कराची को 280 मिलियन गैलन पानी डेली का कोटा मुख्तस हुआ जो दिया जाता रहा, और ये 1997 तक ऐसा चलता रहा। मगर आपको याद रहना चाहिए कि उस वक्त कराची की आबादी कुछ लाख करोड़ तक भी नहीं थी, और उसी वक्त के सेंसस के मुताबिक, जिस पे एक डिस्प्यूट है, 92 लाख लोग 98 के सेंसस के मुताबिक कराची में रहते थे, और उस वक्त उसको तकरीबन 280 मिलियन गैलन पानी दिया जा रहा था। और उस वक्त की हुकूमतों ने ये बात आइडेंटिफाई कर ली थी कि ये शहर की आबादी इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है कि इसको मज़ीद पानी देने की ज़रूरत होगी, और इसीलिए K2 पे उससे पहले काम शुरू कर दिया गया, जो कि 1998-99 में ख़त्म कर दिया जाता है, और उसके तहत कराची को मज़ीद 100 मिलियन गैलन पानी डेली के बेसिस पे मिलना शुरू हो जाता है। मगर ये बात आप याद रखिए कि उसके बावजूद कि ये 100 मिलियन गैलन डेली का पानी जब कराची के सिस्टम में आया, उसके बावजूद कराची की बढ़ती हुई आबादी के तनासब से
یہ بہت کم تھا۔ یاد رکھیے کہ کراچی کے اندر سینسس کے علاوہ کی آبادی بہت بڑی ہے، یہاں لاکھوں کی تعداد میں افغان، بنگالی، برمیز اور بہت ساری اور قومیتیں بھی رہتی ہیں۔ اندرون پاکستان سے آئے ہوئے بہت سارے لوگ رہتے ہیں جو یہاں کے سینسس میں اپنے آپ کو گنواتے نہیں ہیں۔ اور پانی چونکہ بنیادی حق ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ شہر کے پانی ان پہ بند کر دیا جائے؟ مگر یہ بات یاد رکھیے کہ جو 1957 میں کوٹا ڈیفائن کیا گیا، جس کی وجہ K1 ڈیزائن کیا گیا، وہ 1999 تک اس پہ کوئی کام نہیں کیا گیا، اور پھر 1999 کے اندر بھی آپ پہ احسان کر دیا گیا اور 100 ملین گیلن پر ڈے کی حساب سے ایک نئی پائپ لائن کینجر جھیل سے انٹروڈیوس کر دی جاتی ہے۔ پھر 2002 میں جنرل پرویز مشرف اور اس وقت کے جو ناظم نعمت اللہ خان مرحوم کے دور کے اندر K3 پروجیکٹ سٹارٹ کیا جاتا ہے، اور جس سے کراچی کو مزید 100 ملین گیلن پر ڈے ملنا چاہیے تھا۔ یہ ابھی بھی کراچی کے حق سے بہت کم ہے، مگر چلے مان لیا کہ چلو کسی کو ترس تو آیا، اور جو آہستہ آہستہ جو ہے کسی کی نظر تو کراچی پہ پہنچی، کیونکہ شاید جنرل پرویز مشرف کا تعلق کراچی سے تھا، اور اس پائپ لائن کو یعنی اس K3 کی سپلائی کو 2006 کے اندر قریب 5 سے 6 ارب روپے کی لاگت سے مکمل کر لیا جاتا ہے۔ یہ بات آپ یاد رکھیے گا کہ 2002 جب یہ پائپ لائن شروع کی گئی سے لے کر 2006 جب یہ پائپ لائن ختم کی گئی MQM کے دور میں یا مصطفیٰ کمال بھائی کے دور کے اندر، اس دوران افغان وار کی وجہ سے لاکھوں افغان پناہ گزین اور ہمارے بہت سارے بھائی جو KPK میں جنگ سے متاثر ہو گئے تھے، انہوں نے کراچی کی طرف ہجرت شروع کر دی، اور کراچی کی آبادی بہت تیزی کے ساتھ بڑھنی شروع ہو گئی۔ تو یہ سوچنے میں مجبوری ہو جانی چاہیے کہ کیا اس آبادی کے تناسب سے کیا یہ 100 ملین گیلن پانی پر ڈے کافی تھا؟ مگر بات خوشی ہوگی آپ کو جان کر کہ چونکہ دل تھا کام کمپلیٹ کرنے کا، اور کراچی کے اندر اس وقت ایک مخلص قیادت تھی جو کہ پیپلز پارٹی نہیں تھی، انہوں نے 3 سے 4 سال کے اندر اس پائپ لائن اس سپلائی کو کمپلیٹ کر کے کراچی کو مزید 100 ملین گیلن پانی دے دیا، جو کہ پاکستان بننے کے بعد سے جیسے کہ میں نے آپ سے کہا 97 تک 280 ملین گیلن پانی تھا۔ پھر 2008 کے اندر مصطفیٰ کمال بھائی نے K4 پروجیکٹ کا پلان جمع کرایا، جس کے تحت کراچی کو مزید پانی جو ہے ارسا کے کوٹے کے حساب سے دینا تھا۔ یعنی مقصد یہ تھا کہ جو کینجر جھیل سے 550 ملین گیلن پانی آ رہا ہے، اور جیسے کینجر جھیل کی فیڈ انڈس ریور سے آتی ہے، اور ارسا کے مطابق اس فیڈ میں جو آتی ہے اس میں کراچی کا حق کوئی 1200 ملین گیلن پانی ڈیلی کا حساب سے موجود ہے، وہ کراچی کو پہنچانا تھا۔ اس لیے اس گیپ کو پورا کرنے کے لیے، یعنی اس 600 ملین گیلن پر ڈے کو پورا کرنے کے لیے K4 پروجیکٹ کا انعقاد کیا گیا، جس کو 3 مراحل میں مکمل ہونا تھا، جس کے تحت پہلے مرحلے میں 260 ملین گیلن پانی پر ڈے کراچی کو ملنا تھا، جو کہ ہم کوئی احسان نہیں کر رہے تھے، ہمارے پر کوئی احسان نہیں ہو رہا تھا، یہ ہمارا بنیادی حق تھا۔ اور پانی جیسے کہ آپ کو پتہ ہے بنیادی حق ہے، اور جو سندھ کو ملنے پانی کا یعنی کہ اضافہ 260 ملین گیلن پر ڈے کا پانی جو ملنا تھا سندھ میں کے پانی میں سے کراچی کو، یہ سندھ کو ملنے پانی میں سے بمشکل 0.03% سے بھی کم تھا۔ پھر آپ جانتے ہیں کہ 2008 میں پاکستان میں جمہوریت کے نام پر پیپلز پارٹی کی حکومت آ جاتی ہے، اور جو سب سے پہلے آ کر ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج کے نام پر شاید شہری سندھ سے بدلہ لینا شروع کر دیتی ہے، اور شاید اس لیے کہ انہوں نے مشرف صاحب کا ساتھ دیا ہوتا ہے، اور شاید اس لیے کہ انہوں نے پیپلز پارٹی کی ہمیشہ جاگیردارانہ سیاست کو ہمیشہ سے ریجیکٹ کیا، اور 18ویں ترمیم پاس کروانے کے بعد سندھ صوبے کے اندر وہ اختیارات لے لیتی ہے جس کے اس طاقت کی لے لیتی ہے کہ جہاں وہ کراچی کے نہ صرف کہ آپ کے پانی بلکہ باقی حقوق پر بھی ڈاکہ ڈال دیتی ہے۔ اور اتنا نہیں کہ K4 کا پروجیکٹ جو کہ 2008 میں سٹارٹ کر دیا جاتا ہے اس کو سیبوٹاج کر دیتی ہے، یعنی کہ ایک دفعہ پھر شہری سندھ میں بالکل کی کمر میں اسی طرح کمر میں خنجر گھوپتی ہے جس طرح بھٹو نے 1974 میں یا اس سے پہلے اور اس کے بعد کے اوائل میں کراچی پر کوٹا سسٹم لگا کر اور باقی مظالم کر کر شہر کو برباد کرنے کی کوشش کی ہوتی ہے۔ اب پانی بھی جو ہے دینا محال نہیں ہوتا۔ حالانکہ یہ بات سوچنی چاہیے کہ اگر کراچی کو اس کی ضروریت کے حساب سے پانی دیا جائے گا تو کراچی میں رہنے والے بسنے والے کوئی ایک خاص قومیت کے لوگ نہیں ہیں، یہاں پورے پاکستان سے آ کے لوگ بستے ہیں۔ یہاں پر جہاں مہاجر رہتا ہے تو وہاں پنجابی بھی رہتا ہے، وہاں پٹھان بھی رہتا ہے، وہاں سرائکی بھی رہتا ہے، وہاں بلوچ بھی رہتا ہے، وہاں سندھی بھی رہتا ہے، وہاں کشمیری بھی رہتا ہے، نیز
گلگت بلتستان کا لوگ رہتے ہیں، ہر پاکستان کے علاقے سے رہنے آنے والے لوگ کراچی میں رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ کراچی جو ہے وہ پاکستان کے اندر افغانیوں، بنگالیوں، برمیوں اور وہ تمام باقی قومیتوں کو بھی سنبھال رہا ہے، جو کہ ایک اپنے طرف سے ایک بہت بڑا امر ہے۔ اور یہ بات سوچنی چاہیے کہ اگر آپ کراچی کو پانی دینا بند کر دیں گے، جیسے کہ آپ نے باقی محصولات پہ اپنا ہاتھ روک دیا ہے، تو کراچی کی تجارت پر بھی افیکٹ آنا شروع ہو جائے گا۔ جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ ابھی حالیہ کچھ دنوں پہلے چمڑے کے ایک بہت بڑے تاجر نے کراچی کے اندر پانی کے مسئلے کی وجہ سے چمڑا بنانے سے اپنے فیکٹری کو بند کر دیا۔ پھر آپ کو یاد ہوگا کہ 2008 کے بعد سے تواتر کے ساتھ جو ہے سندھ میں سی ایم پیپلز پارٹی کے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا قائم علی شاہ نام کے کریکٹر ہوتے تھے، اور مراد علی شاہ اس زمانے میں فائنانس منسٹر تھے، یعنی 2013 تھا۔ اور اس سے پہلے اور اس دوران وفاق میں پرائم منسٹر بھی اور پریزیڈنٹ بھی ان کا تھے۔ تو اس وقت یہ بہانہ بھی نہیں رہ گیا کہ جی چونکہ وفاق میں ہماری حکومت نہیں ہے، اس میں ہم سندھ میں کچھ نہیں کر پا رہے، اور وفاق کے پاس بھی بہانہ نہیں تھا کہ سندھ میں چونکہ ہماری حکومت نہیں ہے، ہم کچھ نہیں کر پا رہے، جیسے کہ آج کل بہانہ دیا جاتا ہے۔ اس وقت وفاق میں بھی اور سندھ میں بھی دونوں جگہ پہ پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، اور جو کراچی کا سب سے بنیادی حق پانی، اس کو دینے کی بجائے پیپلز پارٹی نے اپنے الائی ایم کیو ایم کے ساتھ مل کے کراچی کے شہر کے امن کو اتنا برباد کر دیا کہ روز یہاں پر لاشیں اٹھائی جا رہی تھیں، اور لوگ لاشیں اٹھانے میں، اپنا روزگار بچانے میں، اپنی زندگیاں بچانے میں لگ گئے۔ یہ بھول گئے کہ ان کی کس طرح کمر پہ خنجر مارا جا رہا ہے۔ جیسے کہ ہم نے آپ کو کچھ دنوں پہلے بتایا کہ کس طرح بی آر ٹی کے پروجیکٹ کا پیسہ واپس چلا گیا، کے سی آر کے پروجیکٹ کا پیسہ واپس چلا گیا، اور K4 کا جو پروجیکٹ ہے اس کو پیچھے رکھ دیا گیا، کیونکہ لوگ اپنی زندگی بچانے میں لگ گئے اور سیاسی جنگ میں لگ گئے۔ اور ایم کیو ایم جو اس وقت بات پر ہڑتال کرتی تھی، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، چونکہ ان کے قائد کو کسی نے گالی دے دی، اس کو تمسخر بنا دیا، ہڑتال کر دیتی تھی، قتل و غارت گردی کر دیتی تھی، انہوں نے نہ پانی کے مسئلے پہ، نہ کے سی آر کے مسئلے پہ، نہ بی آر ٹی کے مسئلے پہ، نیز کسی بھی مسئلے پہ آواز نہیں اٹھائی، اور خاموشی سے بیٹھے رہے۔ تو جہاں پر ہمارے پر ظلم پیپلز پارٹی نے کیا، وہاں پر ظلم ہمارے اپنوں نے بھی ہمارے ساتھ کیا، کیونکہ وہ آنیا جانیا میں لگے رہے اور اپنی وزارتیں، اپنی حکومت بچانے میں لگے رہے، اور کراچی کے لوگ ہمیشہ کی طرح ترستے رہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 2015 میں کراچی میں ایک بہت بری ہیٹ ویو آئی تھی، جس میں 2000 سے زیادہ لوگ شہید ہو گئے تھے، اور 65,000 سے زیادہ لوگ ہسپتالوں میں ایڈمٹڈ تھے۔ اس وقت کے پرائم منسٹر نواز شریف کراچی آئے، بہت احسان کیا انہوں نے، کراچی آئے، اور انہوں نے 2 بڑے پروجیکٹس پہ اناؤنسمنٹ کی۔ ایک گرین لائن پروجیکٹ جو کہ بی آر ٹی کا پروجیکٹ ہے، جس پہ ہم پچھلی رپورٹ کر چکے، جو آج تک کمپلیٹ نہیں ہو پایا، اور دوسرا انہوں نے اعلان کیا کہ میں K4 کے پروجیکٹ کے لیے 10 ارب روپے دینے کا اعلان کرتا ہوں۔ پیپلز پارٹی کے کان کھڑے ہو گئے کہ اگر یہ پروجیکٹ وابڈا کے تحت وفاق کے پاس چلا گیا تو یہ نہ ہو کہ انہوں نے جس طرح کراچی کو پانی سے محروم کیا ہوا ہے، ان کا یہ پلان چوپٹ ہو جائے۔ انہوں نے اپنے ایاری کے تحت اس پروجیکٹ میں اپنا حصہ ڈالنے کی پیشکش کی، اور پھر اس کے بعد فیصلہ یہ کیا گیا کہ اس پہ ابتدائی طور پہ 25 ارب روپیہ خرچ کیا جائے گا، جس کی آدھی رقم یعنی 12.5 ارب کے قریب وفاق دے گا، اور باقی جو گورنمنٹ سندھ ہے وہ کنٹریبیوٹ کرے گی۔ ہم بھی بڑا حیران تھے اس وقت کہ پیپلز پارٹی کا دل میں اتنی تکلیف کیسے آ گئی کہ انہوں نے اس پیسے کو خرچ کرنے پہ آمادگی کا اظہار کر دیا۔ یہ تو ہمیں آج سمجھ میں آتا ہے کہ اتنے سالوں کے بعد کہ جب ہم 25 ارب کا کھڈا کھدا ہوا دیکھتے ہیں تو ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ واقعی میں اس کے پیچھے عزائم کیا تھے۔ عزائم بڑے سیدھے تھے۔ ایک تو اس پروجیکٹ کو کبھی نامکمل ہونے دینا، دوسرا اس پروجیکٹ پہ جو خرچہ ہے اس کو قابو میں رکھے اپنے مرضی کے لوگوں کو دینا، اور تیسرا اس پروجیکٹ کو اس طرح قابو کر لینا کہ وہ شاید کبھی مکمل ہی نہ ہو پائے۔ اس وقت کے سی ایم نے اس کے ڈیزائن کی ذمہ داری اپنے سر پہ لی اور اپروو کری، مگر 2019 کے اندر بڑی حیرت ہوتی ہے کہ نیسپاک کی رپورٹ کے بعد یہی سی ایم جو کہ 2013 سے پہلے فائنانس منسٹر تھے، اور 2013 کے کچھ عرصے کے بعد ان کے پاس چیف منسٹر کا بھی رول آ گیا تھا، وہ یہ بات کہتے ہوئے سنے گئے کہ یہ پچھلی حکومت، یعنی کہ شاید وہ اپنے اس وقت کے الائی ایم کیو ایم پہ الزام لگا رہے تھے کہ اس کے اندر ڈیزائن فلاز تھے۔ یہ بھول گئے تھے کہ 2019 میں سے پہلے 2015 میں جب 25 ارب روپے ڈسبرس ہوئے تھے، اس وقت انہوں نے اس کو اپروو کیا تھا، اور اگر یہ ڈیزائن فلاز ان کو اس وقت نہیں پتا تھے تو اس وقت انہوں نے یہ 25 ارب روپے کا کھڈا کھدوانے میں اتنی محنت کیوں کری۔ مگر 2 ٹینیور کے رہنے کے بعد سی ایم کے جو کہ پروجیکٹ K4 سٹارٹ ہوئے بھی آج 16 سال ہو چکے ہیں،
آج بھی اس کو مکمل ہونے میں، جس میں 14 سال پچھلے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے، آج بھی کراچی کی آبادی جو 3 کروڑ سے زیادہ تجاوز کر گئی ہے، اس پروجیکٹ کو مکمل کرتے ہوئے نہیں دکھ رہی. یہ پروجیکٹ اتنی سست روی کا شکار ہے کہ اس کی یہ اگلے کچھ سالوں میں بھی مکمل ہوتا نظر نہیں آ رہا. یہ نہ بھولیے کہ اس پروجیکٹ کا حصہ صرف ایک گڈھا کھود کر کینجر سے ایک لائن کراچی تک لانا نہیں ہے، ایک کنال کراچی تک لانا نہیں ہے، مگر اس کے علاوہ اس کے اندر بہت سارے عوامل ہیں جس کو آج بھی مکمل ہونا ہے. مگر جس طرح شہری سندھ کی ایک قسمت خراب ہے کہ جیسے اس کے باقی سارے کام رکے ہوئے ہیں، چاہے وہ سیویج کا کام ہو، چاہے وہ کچرے کا کام ہو، چاہے وہ سڑکیں ٹوٹے ہوئے کام ہو، نہ یہاں پہ یونیورسٹی کا کام ہو، نائی بنانے کا، ہاسپٹل نہ بنانے کا کام ہو، کوئی کام نہیں ہونا، نہ کبھی ہوتا ہے، بلکہ ایک بری ہارر سٹوری کی طرح کراچی والے اور شہری سندھ والے اپنی زندگی گزار رہے ہیں. اور روز پیپلز پارٹی کے ایک ایڈمنسٹریٹر ٹی وی پہ آ کے ان کو روڈ کارپیٹنگ کر کے یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھو ہم نے آپ کے لیے ایک روڈ بنا دی، اور ہماری مذاق اڑاتے ہیں، تمسکر اڑاتے ہیں. اور افسوس کی بات یہ ہوتی ہے کہ جن لوگوں کو کراچی کے لوگوں نے ووٹ دیا ہے وہ بھی خاموشی کے ساتھ بیٹھے رہتے ہیں. ہمارے اسٹیمیٹ کے حساب سے آج بھی یہ پروجیکٹ کم سے کم 3 سے 4 سال دور ہے، اور صرف یہاں پر آپ کو ایک کھڈا کھدا نظر آئے گا، اس کے علاوہ کچھ نہیں. مگر جیسے میں نے آپ سے کہا، مقصد صرف نالا کھودنا نہیں تھا، مقصد پانی کی ترسیل گھر تک تھا، جس کے لیے نہ پہ کوئی پمپنگ سٹیشن بنائے گئے، نہ کوئی پاور سٹیشن بنائے گئے، نہ گھر تک پہنچانے کی لائن کا کوئی پلان ابھی تک ہے. کھڈا کھودنے کے بعد یہ سب کام بھی باقی ہے، یعنی کہ جب یہ لائنیں پہنچانی ہوں گی گھر تک، روڈیں کھودیں گی، برجز کٹیں گے اور بہت سب کچھ ہوگا، اس کے بعد یہ لائنیں جو ہے آپ تک پہنچ سکیں گی. اس پہ تو ابھی کوئی کام ہوا ہی نہیں ہے، اس پہ تو کوئی بات ہی نہیں ہو رہی ہے، اور قوم کے 25 ارب روپے اس کھڈے میں ڈال دیے گئے ہیں باقی کاموں کی طرح. اس بات کو اب آپ ذکر کوئی نہیں کرتا کہ کس طرح پیپلز پارٹی نے ہمیشہ سوتیلے سمجھ کر کراچی کو ہمیشہ نقصان پہنچایا، اور آج وہ پتہ نہیں کس امر سے آ کر کراچی میں لوگوں سے کہتے ہیں کہ اگر آپ کو بہتر مستقبل چاہیے تو ہمیں ووٹ ڈالیں. بلکہ نہ صرف کراچی، یہ پورے پاکستان سے یہ بات کرتے ہیں کہ ہمیں ووٹ ڈالیں تو ہم آپ کی تقدیر بدل دیں گے. جیسے کہ میں نے پچھلے ویلاگز میں بھی کہا کہ پاکستان والوں کو سوچنا چاہیے کہ جن لوگوں نے کراچی شہری سندھ تو چھوڑ دیں، جس کا تو مرثیہ میں نے بھی آپ کے سامنے پڑھا، جن لوگوں نے اپنے آبائی علاقوں جیسے کہ گھڑی خدا بخش، سکھر، دواب شاہ، ایون کہ حیدرآباد، اس تک کو ڈیولپ نہیں کیا، یہ کیسے ڈیولپ کریں گے؟ میں سمجھتا ہوں پنجاب کے، خیبر پختونخوا کے اور باقی علاقوں کے لوگ بہت زیادہ عقل مند ہیں، اور وہ دوبارہ اس کھڈے کی طرح جس طرح انہوں نے 25 ارب کا ہمارے لیے کھودا ہے، دوبارہ اس میں کودنے کی کوشش نہیں کریں گے اور کھدوانے کی کوشش نہیں کریں گے. اور مجھے امید ہے کہ اندرون سندھ کے لوگ بھی اس بات کو سمجھیں گے اور پیپلز پارٹی کی جاگیردارانہ سیاست کو ریجیکٹ کریں گے، اور یہ نہ سمجھیں کہ یہ پانی روک کے کوئی آپ کو فائدہ ہو رہا ہے. آج بھی سندھ کا غریب کسان غریب ہے، جو غریب لوگ ہیں وہ غریب ہی رہیں گے، اور صرف وڈیرے جو ہیں امیر ہوتے جا رہے ہیں. تو یہ نہ سمجھیے کہ کوئی آپ پہ بہت بڑا کوئی احسان کر رہے ہیں، کیونکہ یہ پانی آپ کو بھی نہیں مل رہا. آج بھی آپ گٹر کا پانی پی رہے ہیں، گندی نالی کا پانی پی رہے ہیں، اور نہ آپ کو پانی مل رہا ہے نہ شہری سندھ کو پانی مل رہا ہے. تو یہ سوال بھی آپ کو سوچنا چاہیے. ہماری جنگ کسی بھی غریب سندھی سے، پڑھے لکھے سندھی سے نہیں ہے، ہماری جنگ اس جاگیردارانہ سوچ سے ہے جو کہ نہ اپنے لوگوں کو ترقی کرنے دیتا ہے، نہ شہری سندھ کو ترقی کرنے دیتا ہے، نہ پاکستان کو ترقی کرنے دیتا ہے. جہاں پر یہ سوال ہم پیپلز پارٹی سے پوچھتے ہیں، ادھر ہی ہم سوال ایم کیو ایم کی قیادت سے بھی پوچھیں گے. آج ایم کیو ایم بڑے بوانگ دہل دوسروں کا تمسکر اڑا کے بولتی سنی آتی ہے کہ ہمیں تو کراچی کے لوگوں کا مینڈیٹ ہے، تمہارے پاس کیا ہے؟ تو یہ سوال ہم ان سے کریں گے کہ جب کراچی کے لوگوں کا مینڈیٹ تمہارے پاس ہے تو کراچی کے لوگوں کے حقوق کے لیے تم کیا کر رہے ہو؟ تم وفاق میں بیٹھ کر 2 منسٹریاں لے کر تم نے کراچی کے حقوق کے لیے کس کے سامنے کوئی سٹینڈ لیا؟ ہمیں کوئی ایک دھرنا، کوئی ایک پروٹیسٹ بتا دے جو ایم کیو ایم نے پچھلے 3.5 سال میں کیا. ان کی سیاست کا محور صرف 2 یا 4 لوگوں کو پرائم منسٹر تک بھیج دینا ہے اور ان کو واپس بلا کے اپنی منسٹریوں کے اندر ادل بدل کر لینا ہے. ایک جاتے ہیں، دوسرے آتے ہیں، اور یہی سسٹم چل رہا ہے. اسی طرح ہم یہ سوال پی ٹی آئی کی گورنمنٹ سے بھی کریں گے کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جس کو 14 سیٹیں کراچی سے ملیں، اور جو وہ ڈھول پیٹ پیٹ کے کہتے ہیں کہ کراچی کے اندر تبدیلی آ گئی، انہوں نے 3.5 سال کے اندر ماں سوائے اعلانات کرنے کے کراچی کے لیے کیا کیا؟ کیا کراچی کے اندر انہوں نے اس پائپ لائن کا، اس K4 کے پروجیکٹ کا مسئلہ حل کر دیا؟ ہم آج واٹر ہائیڈرنٹس پہ تو بات ہی نہیں کر رہے کہ یومیہ کراچی والوں کو کس طرح اتنا زیادہ ٹیکس دینے کے بعد واٹر ہائیڈرنٹ سے بھی پھر بھی پانی خریدنا پڑ رہا ہے. یعنی کہ یہ جو
550 یا 650 ملین گیلن پر ڈے پانی آپ کو آ رہا ہے. اس میں سے کراچی کی کم سے کم 70% عوام کو پانی خرید کے اپنے گھر تک پہنچانا پڑتا ہے. یعنی کہ آپ 65 سے 70% ٹیکس بھی دیتے ہیں, اس کے باوجود بھی جو پانی آپ کا بنیادی حق ہے وہ آپ کے گھر تک نہیں آتا. آپ اس کو خرید کے استعمال کرتے ہیں, آپ بجلی مہنگی خرید کے استعمال کرتے ہیں, آپ گیس مہنگی خرید کے استعمال کرتے ہیں, آپ شکر مہنگی خرید کے استعمال کرتے ہیں, آپ آٹا مہنگا خرید کے استعمال کرتے ہیں, آپ چاول مہنگا خرید کے استعمال کرتے ہیں. آپ کے پاس ہاسپٹل نہیں ہوتا سرکاری تو آپ پرائیویٹ ہاسپٹل میں لاکھوں روپے خرید کے اپنا علاج کرواتے ہیں. آپ کے پاس جب اسٹیٹ کی طرف سے اچھے اسکول نہیں ہیں تو آپ پرائیویٹ اسکولوں میں جا کے اپنے بچوں پر لاکھوں روپے خرید کر خرچہ کرتے ہیں, ان کو تعلیم حاصل کراتے ہیں. آج آپ کی جب روڈیں ٹوٹی ہوئی ہوتی ہیں تو آپ ایک اچھی گاڑی خرید کر ان روڈوں کو کچھ نہیں کرتے, بلکہ صرف ان روڈوں پہ سے گزرنے کے لیے اچھی گاڑی خرید لیتے ہیں. مگر سب کچھ کر لیں گے مگر خاموش رہتے ہیں, آواز نہیں اٹھاتے, اور پھر کہتے ہیں کہ حقوق نہیں ملتے, پھر کہتے ہیں ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. یاد رکھیے, ظلم برداشت کرنا ظلم کرنے سے زیادہ بڑا گناہ ہے. یہ سوال میں آپ لوگوں کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں. آپ یہ بات یاد رکھیے کہ اگر آپ ان سب کاموں کے لیے کچھ نہیں کر سکتے, میں مانتا ہوں, میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کھدال اٹھائیے اور K4 بنانا شروع کر دیجئے. میں آپ سے ہرگز یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کھدال اٹھائیے روڈیں بنانا شروع کر دیجئے. نہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کچرا اٹھائیے. ہاں یہ ضرور ہے, اپنے گھر کے باہر کچرا پھینکنے سے پہلے سوچ لیجئے. میں آپ سے یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ گندگی نہ پھیلائیے, کیونکہ گندگی کرنا جو ہے اسلام کے مخالف ہے. مگر میں کم سے کم آپ سے یہ تو کہہ سکتا ہوں کہ اگلی دفعہ جب الیکشن آتا ہے تو ووٹ ڈالتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کر کے سوچیے کہ کتنی دفعہ آپ کو آفس بغیر نہائے دھوئے جانا پڑا. ان عورتوں سے سوال کہ کتنی دفعہ آپ کو پانی نہ ہونے کی وجہ سے اپنے گھر کے کام کرنے میں مشکلات ہوئیں. ان لوگوں سے سوال کتنی دفعہ آپ نے اپنا پیٹ کاٹ کر اپنے گھر میں ٹینکر ڈلوایا. ان لوگوں سے سوال کہ کتنی دفعہ کچرے میں سے گزر کے گٹر میں گزر کے آپ گھر آئے. ان لوگوں سے سوال جو اپنا پیٹ کاٹتے ہیں اور اپنے بچوں کو مہنگی تعلیم دلواتے ہیں. ان لوگوں سے سوال جو اپنا پیٹ کاٹ کر اپنا مہنگا علاج کرواتے ہیں. ان لوگوں سے سوال جو اپنا پیٹ کاٹ کے اپنے تمام باقی حقوق خریدتے ہیں ٹیکس دینے کے باوجود, مگر پھر بھی خاموش رہتے ہیں. چلیے خاموش رہیے, مجھے پتہ ہے روڈ پہ نکلنا اتنا آسان نہیں ہے, مگر کم سے کم یہ تو کر سکتے ہیں کہ اگلے الیکشن میں ووٹ ڈالتے ہوئے آپ ان کے ذمہ داروں کو اس بات کا احساس ضرور دلائیے کہ انہوں نے آپ کے ساتھ پچھلے 70 سال میں یا 40 سال میں, خاص طور پہ پچھلے 10 سال میں 18ویں ترمیم کے بعد کیسے آپ نے ظلم کیا. جی بالکل, میں پیپلز پارٹی کی بات کر رہا ہوں. اور ساتھ میں ان لوگوں کو بھی احساس دلائیے جنہوں نے ان کے ساتھ 2008 سے لے کر 2013 تک اس 18ویں ترمیم کو پاس کروانے میں اپنا کلیدی کردار ادا کیا, نظامت کے سسٹم کو ختم کروانے میں اپنا کلیدی کردار ادا کیا. اور کس طرح جب آپ سے آپ کے حقوق چھینے جا رہے تھے, خاموش رہ کر صرف اپنی سیاست, اپنی منسٹریز کے لیے خاموش رہ کر کس طرح آپ کی کمر میں انہوں نے بھی خنجر گھونپا. اس بات کو آپ لوگ بھی ووٹ ڈالتے ہوئے یاد رکھیے گا. اپنے تو اپنے ہوتے ہیں, یہ ضرور رکھیے اگر یہ آپ کے اپنے ہوتے تو شاید آج آپ کے گھروں میں پانی بھی آ رہا ہوتا, یونیورسٹیز بھی بن گئی ہوتی, ہاسپٹلز بھی بن گئے ہوتے, روڈیں بھی بن گئی ہوتی, آپ کو حقوق بھی مل گئے ہوتے. اور آج شہری سندھ کے رہنے والے تمام لوگ, میں صرف مہاجروں کی بات نہیں کر رہا, تمام لوگ اس وقت خوار نہیں ہو رہے تھے. اور بالکل پی ٹی آئی کی حکومت کو تو بھولیے گا نہیں کہ 14 سیٹیں لینے کے بعد, وفاق میں ان کی حکومت ہونے کے بعد, سندھ کا گورنر ان کے ہونے کے بعد, یہ تب بھی آپ کے لیے کچھ نہیں کر پائے. تو مجھے پوری امید ہے کہ اگلے الیکشن میں آپ اگر کچھ نہیں کر پائے تو کم سے کم ان کو ووٹ ڈالتے ہوئے یہ ضرور یاد رکھیں گے. میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا کہ باقی کسی کو ووٹ نہ ڈالیں, مگر اپنے ووٹ کا حق استعمال کر کے اس کو ووٹ ڈالیں جو آپ کو ان حقوق دلانے میں کھڑا بھی ہو سکتا ہے, آواز بھی اٹھا سکتا ہے, اور آپ کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر طاقت ملنے کے بعد, پاور ملنے کے بعد اس کو خوش نیتی کے ساتھ, دیانت کے ساتھ ختم بھی کر سکتا ہے, مکمل بھی کر سکتا ہے. یاد رکھیے کہ جب اگلی دفعہ آپ پیاسے اسکول جائیں, بغیر نہائے اسکول جائیں, کہ اس کے پیچھے کیا وجوہات تھیں. اس رپورٹ کو دینے کا مقصد آپ کو کچھ فیکٹس اور فگرز بتانا تھا کہ کس طرح نہ صرف یہ ہے کہ یہ جو سنتے ہیں نا پانی نہیں ہے, پانی بہت ہے, مگر پانی نہ دینے کی نہ نیت ہے, نہ آپ کے لیے پیسہ ہے, نہ آپ کی قیادت ہے, اس لیے آپ کو پانی نہیں مل رہا. اور ایک وجہ اور ہے, آپ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں, اس لیے بھی آپ کو پانی نہیں مل رہا. اپنی آواز اٹھائیے, اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھائیے,
اور یہ بات ووٹ ڈالتے ہوئے یاد رکھیے گا، ورنہ کیونکہ اپنی قسمت کے آپ خود ذمہ دار ہیں، آگے نسل کے لیے بھی آپ خود ذمہ دار ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔